برادران اسلام، 5 فروری کشمیریوں اور پاکستانیوں کے لیے انتہائی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ 1990 سے لے کر اب تک اس دن کو یوم کشمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس روز کشمیری اپنی آزادی کی آواز بلند کرتے ہیں اور پاکستانی ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سامعین محترم، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سال سے کشمیر میں سخت قسم کا لاک ڈاؤن، جس کی بدولت کشمیری اپنے گھر میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں۔ کاروبار ختم، مارکیٹیں ختم، بند ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ انہیں کھانے پینے کی اشیاء تک کی خریداری میں انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، اور ہمارے حکمرانوں کا حق بنتا ہے کہ اللہ نے اگر انہیں ہمت دی ہے، اللہ نے اگر انہیں طاقت دی ہے، تو وہ اپنی آواز کے ساتھ اپنے اسلحہ کو بھی بلند کریں، اپنی تلوار کو بلند کریں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی جہاد کا حکم دیتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہے۔ اسی طرح اگر انسان کو جسم کے کسی حصے پر اگر ایک کانٹا چبھ جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ کانٹا اگر پاؤں پر چبھ جائے پورے جسم کو چین نہیں آتا، چین سے بندہ جی نہیں سکتا۔ تو جب محبوب نے فرمایا ہے کہ مومن بھی ایک جسم کی مانند ہے، تو پھر ہم کیا یہ صرف سنتے آ رہے ہیں اور سنتے رہیں گے کہ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے؟ او بھائی، صرف کانٹا چبھ جائے تو انسان کو نیند نہیں آتی، چین سے سو نہیں سکتا۔ تو جناب علی، شارگ کو کاٹا جا رہا ہے، پھر بھی ہم جناب آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں۔ اب بھی حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، قیامت والے دن رب کو ہم نے جواب دینا ہے۔ ایک ایک بچی چیخ چیخ کر ہمیں پکار رہی ہے کہ کب آئیں گے محمد عربی کے غلام، کب آئیں گے، کب آواز بلند کریں گے، کب میدان عمل میں اتریں گے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اب اس حدیث پاک سے سماعت فرمایا کہ اگر ہم آج کشمیر بھائیوں کے لیے اگر ہم میدان میں اترتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم مسلمان ہیں، رب ہمارا سچا، نبی ہمارا سچا، اسلام ہمارا سچا، پھر بھی ہم مار کھا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دامن قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج ہمارے حکمران حافظ ہوتے، عالم ہوتے، تو یہ آج کشمیری بھائی بھی ہمارے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے، آزادی کے ساتھ وہ جناب اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ ان کے کاروبار بند، ان کی فیکٹریاں بند، ان کے لیے دکانیں بند، ان کے لیے سفر پر جانا پابندی۔ اب بتائیں ایمانداری سے، ہمارا صرف لائٹ چلی جائے کتنی پریشانی ہوتی ہے، صرف لائٹ چلی جائے، موبائل بند ہو جائے، بیٹری لو ہو جائے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کیا وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ کیا وہاں ہمارے بھائی نہیں رہ رہے؟ جب محبوب نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، تو اس لیے اب یہ کشمیر کا مسئلہ یہ کیسے حل ہوگا؟ کیا صرف 5 فروری کو کشمیر ڈے منانے کے ساتھ کشمیر آزاد ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے اب میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک کے نعرے کو بلند کرنا پڑے گا۔ اور یہ جہاد کوئی دہشت گردی نہیں ہے،
یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. او بھائی جہاد میں اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے. جہاد کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے, کتنا مقام ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں, ایسا عمل بتا دیں کہ میں اس پر عمل کروں تو اللہ مجھے مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب عطا فرما دے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ اب سنیں وہ وظیفہ کون سا تھا. سنیں محبوب فرماتے ہیں حل تستطیع ان تصلی فلا تفطر. فرمایا کیا تو ایسی نماز پڑھ سکتا ہے کہ تو نماز شروع کرے تو پھر سلام نہ پھیرے, تیری نماز میں فطور نہ آئے یہاں تک کہ تیری روح پرواز ہو جائے پھر تیرا سلام پھرے, وہی تیرا سلام ہوگا. یعنی پوری زندگی کی نماز, کیا ایسی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو کیا عرض کرتا ہے وہ شخص, عرض کرتا ہے انا اضعف من ان استطيع ذلك, یا رسول اللہ میں بڑا کمزور ہوں, میں تو 2 دن کا بھی نہیں, اس طرح اتنی لمبی نماز 2 دن کی بھی نہیں پڑھ سکتا, 3 دن کی نہیں پڑھ سکتا, پھر پوری زندگی کی میں اتنی لمبی نماز کیسے پڑھوں گا. اب سنیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتَصُومَ فَلَا تُفْطِرْ. اچھا مجھے یہ بتا کیا تو ایسا روزہ رکھ سکتا ہے کہ جناب تو روزہ سحری کر لے, روزہ رکھ لے, پر افطار اس وقت تک کرنا ہے, اس وقت کرنا ہے جب تیری روح پرواز ہو جائے. یعنی اتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہے, ساری زندگی کا روزہ رکھ سکتا ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اضعف من ان استطيع ذلك, میں بڑا کمزور ہوں, میں تو 2 دن کا, ہفتے کا بھی روزہ اتنا لمبا نہیں رکھا جائے گا. تو آپ تو ساری زندگی کی بات کرتے ہیں. آپ سنیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. سنیں جو مجاہد کی شان کیا ہے, جہاد پر جانے والے مجاہد کی شان اور عظمت کیا ہے. آج لوگوں نے اس جہاد کو دہشت گردی کے نام سے جناب اس کو منسوب کر دیا ہے, حالانکہ جہاد اور ہے اور دہشت گردی اور ہے. سنیں محبوب علیہ السلام نے اس جہاد پر جانے والے مجاہد کی کیا عظمت بیان کی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لو استطعت ذلک ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب کعبہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے, فرمایا میں نے تجھے کہا کہ تو ساری زندگی کی نماز پڑھ سکتا ہے, ایک سلام کے ساتھ اتنی لمبی پڑھ سکتا ہے, تو نے خود تسلیم کیا میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. اب اندازہ لگائیں پھر اتنی لمبی نماز پڑھنے والے کی کتنی عظمت ہے, کتنی فضیلت ہے, کتنی برکت ہوگی جو اتنی لمبی نماز پڑھنے والا ہے. پھر فرمایا تو نے خود تسلیم کیا میں اتنا لمبا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا. جب تو اتنا لمبا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, اتنی لمبی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا, محبوب کیا فرما رہے ہیں فوالذی نفسی بیدہ لو استطعت ذلک, فرمایا اگر تم یہ طاقت رکھتا بھی, اگر تیرے اندر یہ ہمت اور پاور ہوتی بھی کہ تو اتنی لمبی نماز پڑھ لیتا, اتنا لمبا روزہ رکھ لیتا, تو محبوب فرماتے ہیں ما وجدت ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ, اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں پھر بھی مجاہد فی سبیل اللہ کا ثواب اتنا نہیں ملنا جتنا اللہ نے مجاہد کو میدان عمل میں اترنے پہ عطا فرمانا ہے. یہ ہے مجاہد, یہ جہاد, یہ دہشت گردی نہیں ہے. اور کشمیر کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو گولیوں کے ساتھ چھلی کیا جا رہا ہے,